آپ بے انصافی بھی کریں گے اور آپ کے لیے پاکستان چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ دویا معیار یہ نہیں چلے گا. جو بکتا ہے بکرا منڈی کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے عید قربان کے بیل کی طرح، وہ پھر چارچے کا، وہ پاکستان کا دوست ہے. اور جو کہتا ہے خدا کو مانو رحم کرو ملک پہ، کہ یہ کہتا ہے یہ خطرناک آدمی ہے. آئین نے خود کہہ دیا ہے، آئین نے اس آدمی کو سیکورٹی رسک کہا ہے جو آئین سے کھیلتا ہے، جو آئین پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو آئین کو ابلیگیٹ کرتا ہے. آئین خود کہ کون غدار ہے کون، میں غداری کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. آئین کو ابلیگیٹ کرنا، آپ یہ کیسے چلے گا؟ جب بھائی جوان تھے 144 کے دفعے کی خلاف ورزی میں آپ نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے. یہ سر فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف اور علامہ صاحب کی طرف جو ہم روزانہ سنتے ہیں، سہیل فریدی صاحب نے بھی لاہور میں یہ کہا کہ جو کال دیں گے وہ آپ دونوں لوگ دیں گے. پی ٹی آئی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں میاں محمد نواز شریف، جاتی عمرہ جہاں سے بہت قریب ہے. آپ کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، اور جو شخص نوٹیفکیشن نہیں کر رہا وہ اسپیکر قومی اسمبلی ان کا خاص بندہ ہے. کیا دوست کی طرف بھی جانے کا کوئی ارادہ ہے، یا بیک ڈور کوئی رابطے بھی آپ کے ہیں جو چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بیک ڈور کے جو ہمارے راز ہیں وہ آپ کو اور سرخی والے کو بتا دیں. ہم انسان ہیں، ایک بڑی قسم کی ہو، اس میں شپ چلا رہے ہیں. کچھ تو ہم کریں گے، لیکن آپ سے ایک وعدہ ہے، ہم پاکستان کی قیمت پہ سودا نہیں کریں گے کسی کو. ہم پارلیمنٹ یہ سوال کرنے دے گا. جی جی آپ 8 فروری کو آپ نے اعلان کہہ دیا ہے نا، 8 فروری کا کہہ دیے ہوئے جو کہ آپ جو اعلان کریں گے 8 فروری کا ہمارا اعلان ہو چکا. 8 فروری کا اعلان ہو چکا. جی خواجہ صاحب بولے. جی خواجہ صاحب ان کا نہیں، خواجہ صاحب نام کیا ہمارے باس. تو یہ 8 فروری کا جو ہم بین بجا رہے ہیں، یہ کوئی تحریک کا آغاز نہیں کیا؟ آغاز ہے نا. جی خواجہ صاحب بیٹھے. نمبر 1 کہ ہم یہاں سے پرپوز کرتے ہیں پنجاب سے کہ بلوچستان میں فوج پچھلی بند اور سیاسی حل کرا. دوسرا جو آپ نے حقوق کی بات کی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک اعلامیہ تیار کیا ہے، آپ کو پیش کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آئین پرست جماعت ہے یا محاذ ہے وہ اس کی توثیق کرے. خاص طور پر آپ کی درخواست کروں گا، رضا صاحب نے اس میں دستخط کر دی ہے، آپ کو بھی پیش کریں. جی ٹھیک. دستخط دیکھنے کے دیکھیں، دستخط صرف ہم 5 ملین نہیں کرنے، آپ سب نے کرنے ہیں. جرنلسٹ نے بھی کرنے ہیں، جرنلسٹ نے بھی کرنے ہیں. پارٹی کو جی خواجہ صاحب آپ بات راجہ صاحب نہیں کر لیں گے. ہم اس طرح آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے جب تک آپ جی خواجہ صاحب. جی خواجہ صاحب یہ کل شام سے پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا ٹرن آیا کل شام سے. جی جس وقت ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں پہنچا اور وہاں پر ایک گڈ ول جسچر دیا گیا. جی یعنی کہ کسی جگہ پہ یہ تھوڑی سی کوئی کمزوری یا ویکنیس یا تھوڑی سی گڈ جسچر دکھایا گیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا اس صوبے کا بھی دورہ کرے گی اور اس صوبے میں برسر اقتدار جماعت جو ہے اس کے بڑے لوگوں سے ملے گی کہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے کیونکہ اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کا آئین ہم نے بنایا تھا، کیا ادھر بھی جائیں گے؟ ہم پاکستان کے کونے کونے میں جائیں. اور پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک پارٹی ہے، میں نام کسی پارٹی کا نہیں لیتا. یہ جو مشکلات آئی ہیں، ہم ویسے ایک طرفہ فائرنگ بھی غلط ہے کہ ہم فوجیوں پہ ایک طرفہ فائرنگ کرتے رہے.
ہم نے یہ جو 2 نمبر کی پارلیمنٹ ہے دنیا کے نظر میں تو پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کی وجہ سے اوپر کو ہو گیا ہے، اس پارلیمنٹ کے ممبران کے ووٹوں کی وجہ سے گیا ہے۔ میں اور نہیں جانتا تفصیل میں، ہم نے تاریخیں چلانی ہے، ہمارے سارے دوست ہیں، اگر چھوٹے صوبوں کی بھی ووٹ سینٹ میں ان کو نہ ملتے یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی تھی۔ سینٹ میں اگر صرف چھوٹے صوبوں کے، بلوچ کے، پشتون کے، سندھی کے، یہ ووٹ اس امینڈمنٹ کو نہ ملتے، 26، 27 یا کوئی اور امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، نہ ہو سکتی ہے۔ اس میں اس گناہ بالعزت میں جو لوگ شامل ہیں انہیں بھی اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی غلطی مان لیں، ورنہ ہر آدمی کی یہ مرضی، دنیا تو ابھی بہت آگے نکل گئی ہے۔ 5 بڑے آدمی، 5واں آدمی تو آپ نے۔ ہم یہاں بیٹھے 200 سوال کریں لیکن ایک ایک کریں۔ 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، 3 گھنٹے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے شہید پیش کی گئی۔ پاکستان کے جو شہر ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جو فوجی ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے تعارف بھی کرائیں، کون سے چینل سے تعارف میں کرائیں؟ ایک منٹ، میرا نام ہے کوہنور نیوز سے ہوں میں۔ جی 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 کوہنور نیوز سے ٹھیک ہو گئی۔ کیا کہا اس نے؟ شہید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ وہ دہشت گردی کے خلاف لوگ فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیں، اب باتوں کو اس انداز میں نہ لیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جاسوسی ادارے ہر ملک کے کان اور آنکھ ہوتی ہیں۔ آرمی کا لفظ نکلتا ہے آرم سے، جب لڑنے والے بازو نہیں ہوں گے کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہمارے افواج کو، میں بہت ہی وہ آدمی ہوں، ہمارے افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیا واحد پاکستان ہے جس کی فوج ہے؟ کیا واحد پاکستان ہے جس کے جاسوسی ادارے ہیں؟ یا ہر ملک میں فوج بھی ہے، جاسوسی ادارے بھی ہیں؟ جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج کو بھی ویسا گزارا کرنا پڑے گا۔ ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی خدا کرے کہ وہ اپنے مسلک میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جاسوسی ادارے گٹلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں، لیکن جب ڈھونڈنی چاہیں اور جب کہہ لیجیے میں ہمیں پتہ نہیں، یہ پھر ہم نہیں مان سکتے۔ ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی دنیا کے جاسوسی اداروں کی طرح اپنے فریم میں رہنا ہوگا۔ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، گڈریے کا اپنا کام ہے، مولوی کا اپنا کام ہے، مکھیا کا اپنا کام ہے، مسجد میں کام کرنے کے بعد اپنا کام ہے، فلانے کو اپنا کام ہے۔ افواج پاکستان ہم حلف اٹھاتے ہیں، حلف کی خلاف ورزی اگر کوئی پھر کیا کریں گے؟ دنیا میں یہ فیصلہ ہے، پاکستان کے آئین کا یہ فیصلہ ہے، جہاں کا یہ فیصلہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہ علاقے کے جرگے میں نہیں بیٹھے گا۔ اگر کسی کو شوق ہے بس بسم اللہ، وہ ڈیوٹی چھوڑ دیں، آئے ایئر مارشل اظہر خان کی طرح، فلانے کی طرح ووٹ لیں۔ یہ کہ آپ مداخلت کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے حلف لیا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ رہی بات اس کی، ایک بات اور میں امتیاز عالم بھائی کو کہوں گا، اس پہ لکھیں کم از کم امتیاز بھائی 50-60 آدمی روزانہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور اپنے پاکستانی جو لوگ ہیں جو میں الزام لگاتے ہیں، کم از کم 50-60 آدمی روزانہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ ہو جاتا ہے 1800 مہینے کا، یہ ہو جاتا ہے 21,000 سال کا۔ کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ 21,000 لوگ ایک دوسرے کی مارتے پھریں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ دیکھیں، بے انصافی شادیاں توڑتی ہے،
بے انصافی گھر توڑتی ہے، بے انصافی دو بھائیوں کو لڑاتی ہے، بے انصافی دنیا میں تمام جہاں کی بنیادی کی وہ آپ بے انصافی بھی کریں گے اور آپ کے لیے پاکستان چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ دویا معیار یہ نہیں چلے گا. جو بکتا ہے بکرا منڈی کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے قربان کے بیل کی طرح، وہ پیچھا ٹکر، وہ پاکستان کا دوست ہے. اور جو کہتا ہے خدا کو مانو رحم کرو ملک پہ، کہ یہ کہتا ہے یہ خطرناک آدمی ہے. آئین نے خود کہہ دیا ہے، آئین نے اس آدمی کو سیکیورٹی رسک کہا ہے جو آئین سے کھیلتا ہے، جو آئین پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو آئین کو ابلیگیٹ کرتا ہے. آئین خود کہ کون غدار ہے، کون غداری کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. آئین کو ابلیگیٹ کرنا، آپ یہ کیسے چلے گا؟ جب بھائی جوان تھے 144 کی دفعے کی خلاف ورزی میں آپ نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے. سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، سرائکی بل کے، وہ 144 کی وائلیشن. آج تک کسی بھی آدمی کو اپنے آئین کی خلاف ورزی پہ نہ گرفتار کیا، نہ اسے پوچھا، نہ ان لوگوں کی اپنی عزت کی تھی. میں ایک بات کہہ دوں، تھوڑا ٹائم لگے گا. میں نے میاں صاحب سے بھی کہا تھا، میں عمران خان سے بھی کہوں گا، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے اگر پاکستان کو واقعی صحیح ٹریک پہ لگانا ہے تو ہم نے ان ججوں کو، ہر ایک ماشاء کے دور میں بعض ججوں نے آئین کی اس میں دفاع میں، آئین کی عزت میں استعفا دیے، بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، نوکریاں چھوڑی، ان کو ہم نے گمنامی میں وہ کر دیا. یہ نہیں ہوگا. صحیح جمہوری حکومت آئے تو ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ان کو وہ تمام راحت دینی چاہیے جو ان کے بچوں سے چھین لی گئی تھے. پنجاب کے، سندھ کے ہزاروں بچے کھوڑے کھا رہے تھے. کسی نے سینیٹر بننا تھا، کسی نے قومی اسمبلی کا ممبر بننا تھا، کسی نے وہ بننا تھا. ہماری تاریخ میں ان کے نام نہیں ہے. دی آر ہیروز آف ڈیموکریسی. اور جو امالی کے دور میں گولیوں کا نشانہ بنے، وہ جمہوریت کے شہید ہیں. ان کا حق بنتا ہے، جو بچہ مر رہا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اسٹیٹ ان کے ماں باپ کو پیسے دے، وہ جمہوریت کے لیے شہید ہوا. یہ کہ بس بھول جاؤ، یہ نہیں چلے گا. ہم نے بس توبہ کرنی، ہم سب نے، میں بھی شامل ہو جاؤں، ہم سب نے توبہ کرنی ہوگی کہ آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں، آئیں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کریں، ورنہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ہنستا کھیلتا یہ ملک خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہوگا. بٹی صاحب آپ ایک وقت میں آپ جمہوریت اور ووٹ کے تحفظ کے لیے جاتی امرا گئے تھے اور بار مار گئے تھے. آج وقت ہے کہ آپ آئین کے تحفظ کے لیے لاہور آ گئے ہیں، اسی آئین کے تحفظ کے لیے آپ جاتی امرا جانا پسند نہیں فرما رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ آئین کی جو اس وقت پامالی اور تنزلی ہے یہ جاتی امرا کا ہی کردار ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے آپ وہاں؟ نہیں دیکھیں بھائی، پتہ نہیں ہم کیوں بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. جاتی عمرہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر میرا گھر ہے، امتیاز بھائی کا گھر میرا گھر ہے. ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تاریخ کم سے کم جاتی عمرہ کے میرے دوست کو اس لحاظ سے معاف کرے گی کہ اس نے باوجود یہ کیا کہ جس طریقے سے وہ انٹر ہوا پالیٹکس میں، جس طرح ہماری ساری سیاست انٹر ہوا، لیکن وہ ایک پیٹریاٹک، یہ لفظ میں قصداً استعمال کر رہا ہوں، ایک پیٹریاٹک پنجابی کی حیثیت سے، ایک پیٹریاٹک پاکستانی کی حیثیت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ رویہ پاکستان کو ڈبو رہا ہے. لہذا یہاں ایسا راستہ لینا چاہیے کہ ایک آئین ہو، فلانا ہو. اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے 10 سال پتہ نہیں کہاں. ابھی اس کو سڑے میں کیا کروں، آگے میں نہیں جا سکتا. صاحب یہ بتائیے گا، آپ جو بات کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، مداخلت کی آپ نے بات کی اور طاقتور حلقے کی بات کی، لیکن جب بھی طاقتور حلقے نے مداخلت کی ہے تب کہیں نہ کہیں بینیفیشری سیاستدان ہی رہا ہے، اور ابھی بھی بینیفیشری سیاستدان ہی ہے. یہ تاریخ بنائی ہے، جو ہم وعدہ کریں گے اگر وہ پورا نہ کریں، ہم جو بھی مراحت ہوگی ہم چھوڑ دیں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے. دنیا میں ہوتا ہے انقلاب، ایران میں انقلاب آیا، اس کو اگر آپ کو یاد ہو
बड़े दोस्तों को याद होगा, हमारे यहाँ भी एक तारीख चल रही थी, ईरान में भी तारीख चल रही थी। इमाम खुमैनी की क़यादत में ये अहलियत थी, जिस आदमी को हुकूमत हवाले हुई इमाम खुमैनी ने कहा मैं इसको नहीं मानता, क्या टाप। फिर दूसरा आया, कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। हमारे यहाँ जिसको बिछा दिया गया सब ले जाके बैत कर, हमने बैत नहीं करनी, हमने चेहरे तो तब्दील नहीं करने। ये बारडी में ये पीडीएम जब बनी थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, मेरा उनसे इख्तिलाफ इसलिए हुआ था, लाड़काना के जलसे में मैंने उनसे कहा, कराची के जलसे में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर इस तहरीक की बुनियाद ये है कि इमरान को हटाओ, महमूद को हटाओ, मैं ऐसा नहीं बनूँगा। अगर इस तहरीक की बुनियाद ये है कि इमरान को हटाओ, इज्तिमाई दानिश से एक नए पाकिस्तान की तश्कील न करो, मैं आपके साथ हूँ। जब वो हुकूमत में गए मैंने छोड़ दिया। हमारी अब भी रिक्वेस्ट होगी, हम इमरान खान से भी वो करेंगे, हम सब ने मिलकर कंसर्न लोगों को बुलाना होगा, जिस तरह मशवरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह चलाएं। अली भाई आपका मेरा ख्याल है लास्ट सवाल करें, लास्ट क्वेश्चन।